بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن جو بیان کر رہا ہے، یہاں تک جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو آزمائشیں تھی اس کا تذکرہ تھا. یعنی بچپن میں کنویں میں بھائیوں کا لا کے ڈال دینا، آپ سے حسد کرنا، اور جو ہے آپ کے لیے آزمائش کے طور پر قافلے کا مال تجارت سمجھ کر آپ کو بیچنا، غلام بنا کر بیچنا، عزیز مصر کے گھر میں بچے کی حیثیت سے پلنا، جوان ہونا، پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی جو ہے آپ پر فریفتہ ہونا. یعنی ایک آدمی کا خوبصورت ہونا بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے. کبھی مرد کے لیے اس کا حسین ہونا، خوبصورت ہونا، یہ بھی ایک آزمائش تھی یوسف علیہ السلام کے لیے. پھر جو ہے عورت ورغلا کر کے جب ناکام ہوتی ہے تو آپ کو قید خانے میں بھیج دیا جاتا ہے. ناکردہ جرم کی سزا بھگتنے کے لیے چند سال آپ قید خانے میں رہے. وہاں بھی آپ نے جو ہے دو ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے خوابوں کی تعبیر بیان فرمائے. آگے چل کر خود بادشاہ وقت کا ایک خواب تھا. 7 موٹے موٹے گائے تھی، 7 باریک باریک دبلے پتلے گائے تھے. 7 دبلے گائے جو ہے 7 موٹے گائے کو کھا رہے تھے. اسی طریقے سے 7 ہری بھری بالیاں تھی، 7 خشک بالیاں تھی جو بادشاہ خواب دیکھا تھا. اس کی تعبیر آپ نے بتا کر ملک مصر کو قحط سالی سے بچایا. یہاں تک کہ مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے آپ کی تعبیر سے فائدہ اٹھائے، قحط سالی سے بچ گئے. پھر اس کے بعد بادشاہ وقت آپ کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، مصر کا بادشاہ. آپ نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ جو ہے مجھ پر جو تہمت لگائی گئی ہے اس کی صداقت معلوم ہونی چاہیے، یہ کیس ری اوپن ہونا چاہیے. دوبارہ تحقیقات ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ جو غلطی مجھ سے ہے، یوسف علیہ السلام بری ہیں، اور میں بھی ایک انسان ہی ہوں، بشر ہوں، نفس کے ورغلانے میں آ گئی، لیکن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کی، برائی کچھ نہیں ہوئی. نفس کا بہکاوا ضرور ہوا، میں بہکائی ضرور. یوسف علیہ السلام بھی بری ہیں اور میں بھی جو اپنے شوہر کے ساتھ غداری نہیں کی، خیانت نہیں کی بول کر اعتراف کر کے. اسی کا یہ قول ہے مفسرین میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی جو ان کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، کس کا قول ہے؟ ترجمے میں لوگوں نے کیا کہ عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دے رہی ہوں. یقیناً انسان کا نفس جو ہے اسے برائی پر آمدہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، الا کہ جس پر اللہ رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے. اب یہاں سے دیکھیے حالات بدل رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا دور ختم ہوا. حدیث میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش اللہ والوں کو آتی ہے، نبیوں کو آتی ہے. پھر جو نبیوں کے راستے پہ جو چلتے ہیں ان پر آزمائش آتی. بعض لوگ کیا سمجھ جاتے اس پر کیا بھی آزمائش نہیں آتی، میں بہت اچھا اللہ کا مقرب بندہ سمجھ جاتے. اللہ کے نیک بندوں کو ہی آزمائش زیادہ آتی ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے. نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو یہ جو ہے آزمائش زیادہ آتی. تو یوسف علیہ السلام مختلف آزمائش سے گزرے، ہر مرحلے سے کامیاب ہوتے ہوتے جب پہنچے عزیز مصر جو وقت کا بادشاہ تھا، جو آگے چل کر بادشاہ مصر کی طرف سے یہ پیشکش ہوتی ہے کہ ایسے آدمی کو جو نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، اور مصر کو جو ہے آنے والے خطرات سے انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے علم کے ذریعے سے بتایا ہے، میں ایسے آدمی کو ملنا چاہتا ہوں.
بہرحال بلائے، قریب میں آ گئے یوسف علیہ السلام۔ آنے کے بعد وقت کا جو بادشاہ ہے وہ کہتا ہے آپ کو میں اپنا خاص الخاص آدمی بناتا ہوں، اپنا نائب بناتا ہوں، خلیفہ بناتا ہوں، امور مملکت کے خاص خاص مسائل پر میں آپ پر اعتماد کرنے کے لیے میں آپ کو اپنے پاس قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ درجہ جو ہے آپ کو حاصل ہوا صبر کے مراحل سے گزرنے کے بعد۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہا کہ جو ہے وقت کا بادشاہ ہے، حالات جو کچھ بھی میں آپ کو بتا دیا ہوں، مجھے آپ جو ہے ملک کے مصر کے خزانوں کا انچارج آپ مجھے بنا دیجئے۔ جو خزانہ ہے خاص کر کے مصر کے اندر، اس کا میں انچارج بن کر، وزیر خزانہ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ میں جو ہے اس کا علم بھی رکھتا ہوں اور میں حفاظت بھی کروں گا امانت داری کے ساتھ۔ بادشاہ مصر کو اور ایک بات یہ پیش کیے، آئندہ چل کر جو قحط سالی ہوگی، ہم مصر کے لوگوں کو اپنے گڈون سے جو کچھ ہمارے پاس اسٹاک ہے اس سے فائدہ پہنچائیں گے، اس کے علاوہ دیگر اطراف اکناف کے لوگ جو آئیں گے ان سے کم قیمت پر لوگوں کو غلہ فراہم کریں گے، اناج فراہم کریں گے۔ اس میں ہمارے لیے مالی اعتبار سے ہمارے خزانے کو بھی فائدہ ہوگا، قوم کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہم جو ڈسکاؤنٹ میں ریشن تقسیم کریں گے۔ ایسی مفید مشورے حضرت یوسف علیہ السلام دیے تو بادشاہ نے اوکے کر دیا کہ آپ آج سے ہم جو ہے آپ کو وزیر خزانہ، وزیر مالیات سب میں آپ کو بناتا ہوں، فائنانس منسٹر ایسا سمجھو۔ باقاعدہ فوڈ کارپوریشن آف مصر آپ کے حوالے، وزارت خزانہ آپ کے حوالے، مالیات کا معاملہ آپ کے حوالے، معاملہ یہاں سے آگے بڑھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہیں سے نبوت سے بھی نوازا۔ آگے چل کر حالات جو بتا رہے ہیں قرآن کی بات کیا آیتیں، آپ کو جو ہے اللہ نے نبوت سے نوازا۔ جو اللہ کا جو وعدہ تھا شروع میں وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ ایک طرف مصر کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے آہستہ آہستہ، بادشاہ جو ہے آہستہ اپنی ذمہ داریوں کو آپ کے حوالے کر کے کنارے ہو جانا چاہتا ہے۔ تو الغرض ایسی بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے حوالے ہوئی، نبوت بھی ملی۔ پھر آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی آپ کو کنویں میں ڈالے تھے، وہاں بھی مصر کے علاوہ فلسطین میں، کنعان میں یہ لوگ تھے، قحط سالی وہاں بھی آ گئی۔ 7 سال خوشحالی کے گزر گئے۔ 7 سال جو شروع ہوا اس کے بعد والا قحط سالی شروع ہوئی۔ مصر والوں کو باقاعدہ ریشن تقسیم ہوتا رہا حکومت کی طرف سے۔ اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ مصر میں انصاف پسند بادشاہ ہے، بڑا رحم دل ہے، لوگوں کو ریشن تقسیم کیا جاتا ہے، کم قیمت میں وہاں پر آف ریٹ میں اناج مل رہا ہے، بلکہ بات مشہور ہو گئی۔ تو فلسطین میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد وغیرہ جو تھے، وہاں بھی قحط سالی آئی۔ پریشان ہو کر حضرت یوسف کے وہ بھائی پورے جو ہے کہاں آئے، مصر کو آ گئے۔ معلوم ہوا کہ جو یہاں پر اچھا بادشاہ ہے، سب کا خیال کرتا ہے، آ گئے۔ بھائیوں کو دیکھ کر آپ دور سے ہی پہچان لیے ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں پہچانے کیونکہ آپ کی حیثیت وقت کے بادشاہ کی، وزیر خزانہ کی، وزیر مالیات کی، حکومت کے امور اور صنعت، آپ کے پاس خادم، نوکر، چاکر، حکومت کے تخت تاج، ساری چیزیں حاصل ہیں۔ بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آیا کون ہے بول کر، لیکن روب اور دبدبہ تھا، اس لیے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کون کدھر بول کر۔ ان کو مطلب تھا اناج سے، آئے ہی اناج لینے کے واسطے۔ تو حضرت یوسف نے کہا فردن پہلے قانون جاری کر دیے، جسے بھی اناج لینا ہے، غلہ لینا ہے، میرے پاس آ کر کے پہلے سے چٹھی لے کر جانا، پھر اس کے بعد وہاں سے لوگ جو ہی تقسیم کریں گے اناج۔ سب لوگ آتے گئے جاتے گئے، بھائی لوگ آئے، پہچانے نہیں۔ آپ نے کیا کیا، ان کو بھی نہیں بتایا میں تمہارا بھائی ہوں بول کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے آئندہ تم لوگ آتے ہوئے جب غلہ ختم ہو جائے تو آپ لوگ ایسا کرو، تمہارے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے ایسے ہی پوچھ لیے۔ کہا کہ ہمارا اور ایک بھائی بھی ہے جو بابا کے پاس ہے، یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے کہا آئندہ آتے ہوئے وہ بھائی کو بھی لے کر آؤ، اگر آپ لوگ اسے لے کر نہیں آئیں گے تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا، اناج نہیں ملے گا، ایسا بول کر بھیجے۔ اور جو ہے ساتھ میں کیا کیے، باقاعدہ ان کے پاس جو کچھ پیسہ وغیرہ جو کچھ لیے تھے
وہ بھی جو واپس کر دیے، کہا جو ضرورت نہیں ہے لے کر جاؤ آپ لوگ بول کر ان کے سامان میں ہی پیسہ رکھ کر واپس بھی بھیج دیے، پیسے بھی نہیں لیے۔ ہادی غذاءتنا ردت الینا، یہ لوگ جب مصر واپس گئے تو بولے بابا جان ہمارے مصر کے بادشاہ صاحب بولے ہیں آئندہ آتے ہوئے بھائی کو لے کر آؤ، بولے ہیں دیکھو ہمارا پیسہ بھی واپس کر دی، لے نہیں انہوں، آپ جو آئندہ اجازت دے جانا ہو تو ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ انہوں بولے ہیں آئندہ ان کو لے کر آئے تھے تم لوگوں کو غلہ ملیں گا بول کر، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں، ہم لوگ اسے لے کر جائیں گے، حفاظت کریں گے، ایسا بول کر پوری باتیں والد صاحب کو سمجھانے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ اس سے پہلے لوگوں پر بھروسہ کر کے یوسف علیہ السلام کو بھیجے تو کنویں میں ڈال کر آ گئے یہ لوگ، اب بنیامین کو جو لے کر جانا چاہتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی کو، پریشان ہوئے۔ پھر اس کے بعد بولے میں جو ہے آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں کر رہا ہوں، معاملہ میں جو ہے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، آپ لوگ جاؤ، لیکن ایک شرط، مصر میں داخل ہونے کے ساتھ ایک ساتھ سب مل کر ایک ساتھ مت جاؤ، تم لوگ 10 بھائیاں ہیں، ایک ساتھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے نظر بد لگ جائے، ادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک ساتھ مت جاؤ، دو آدمی الگ الگ گلیوں میں راستے میں بٹ کر کے مصر میں داخل ہو جاؤ تاکہ جو تم لوگوں کا نظر بد نہ لگے، اور جو ہے پھر دوسری طرف سے میں ایک تدبیر کے طور پر بول رہا ہوں، اللہ ہے کہ تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے تو میں کیا بھی نہیں کر سکتا، ہمارا کام تدبیر کرنا، تقدیر پر بھروسہ کرنا، جو ہوگا وہ تقدیر کے مطابق ہی ہوگا، کبھی جو ہماری تقدیر کام نہیں آئے گی، ہمارے 1000 ہوشیاریاں کام نہیں آئیں گی، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہے، اور ساتھ میں تقدیر کے مطابق دنیا کا نظام چلتا ہے، یہ بھی بول کر بھیج دیے۔ بہرحال بھائی لوگ گئے، والد صاحب کے حکم کے مطابق مصر میں داخل ہوئے، وہاں آنے کے بعد فردن سب سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام مل لیے، ملنے کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کو الگ سے کان میں بول دیے پریشان ہونا نہیں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، وہ لوگ جو ہے کچھ بھی جو بولے تمہیں جو ہے میرے ساتھ رہو، میں آپ کو اپنے پاس حفاظت سے رکھوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک تدبیر کے ساتھ، آپ کو جو ہے پریشان ہونا نہیں، میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہی ہوں، بھائیوں پر بھروسہ مت کرو، ایک تدبیر کے تحت تم کو میرے پاس رہنا پڑے گا۔ سب کو غلہ دیے، ان کو بھی غلہ دیے، اب یہ لوگ جانے لگے، ہاں اپنے بستی کو جا رہے ہیں، کنعان کو، مصر سے کنعان جا رہے ہیں، فلسطین کی طرف جانے لگے، راستے میں اس مصر کا ایک کارندہ جو ہے اعلان کرتا ہے بھائی قافلہ والوں ذرا رک جاؤ، سب واپس آؤ۔ ابھی بادشاہ مصر کی طرف سے اعلان ہوا ہے، اس کا ایک پیالہ، سونے کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اب تمہارے سامان کی جو ہے چیکنگ ہوگی، جس کے پاس وہ سونے کا پیالہ ملے گا بادشاہ کے پاس غلام کے حیثیت سے رکنا پڑے گا۔ وہ لوگ بولے یہ چیز بھائیاں بولے کہ ہم لوگ سب شریف لوگ ہیں بھائی، شریف خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا بھی نہیں، ہمیں کیا بھی چرانے واسطے آئے نہیں، غلہ لینے واسطے آئے، کوئی بات نہیں، سامان چیک کر لیں گے، جس قسم سامان ملے گا روک لیا جائے گا۔ چیکنگ ہوئی، آخر کار وہ بنیامین کے اندر یوسف علیہ السلام ایک تدبیر کے تحت وہ پیالہ جو ہے رکھوا دیے تھے، سامان ملا، روک لیے گئے، بعد میں جو ہے بھائی لوگ آپس میں بولے، بعد میں ان کو اندازہ ہوا، بولے ہم لوگوں کو جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے والد کا جو ہے بیٹا ضرور ہے لیکن ہمارا سگا بھائی نہیں نا، یہ جو ہے ہو سکتا ہے انہیں چوری کیا ہوگا، لیکن ہم لوگ جو ہے چوری کرنے واسطے نہیں آئے، جا کر کے واپس ہم اپنے والد کو سنا دیں گے بول کر ایسا ہی گئے یہ لوگ، جا کر کے یعقوب علیہ السلام کو سنائے ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا، مصر میں ایسا واقعہ پیش آیا، بنیامین کو روک لیا گیا، اس کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ ملا، وہاں کے قانون کے مطابق 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے بحیثیت غلام روک لیے گئے ہیں، بنیامین ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے، اور اس میں سے جو گئے، جو واپس جانے والوں میں بڑا بھائی جو تھا وہ جو ہے بولا کہ میں واپس نہیں آؤں گا مصر، ابا جان کو میں منہ نہیں دکھا سکتا، پہلے ہی جو ہے ابا جان ہمارے اوپر غصے میں تھے اور ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرے، اب میں یہ جا کر بولوں گا کہ جو ہے تمہارا بیٹا چوری کیا وغیرہ بولے تو جو ہے مجھے وہ بولنے واسطے منہ بھی نہیں آتا، شرمندگی کا اظہار ہے، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، بڑا بھائی بھی مصر میں رک گیا،
پھر دوبارہ یہ لوگ واپس گئے، قافلہ واپس گیا، جا کر کے حضرت یعقوب کو سنائے معاملہ ایسا ایسا پیش آیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ بڑا صبر دیا تھا، بہت صبر دیا تھا، کچھ بھی بولے نہیں، فصبر جمیل، میرا معاملہ صبر کرنا ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گا۔ ایمان والوں کو سبق حاصل کرنا، آزمائش پر آزمائش، ایک بیٹا غائب ہوا، دوسرا بیٹا غائب ہوا، اس بیٹے کے اوپر الزام لگا ہے، چوری کا الزام، سب کچھ غلام بنا کر روک لیے گئے ہیں۔ اب جو ہے بڑھاپے میں آزمائش پر آزمائش باپ کو آ رہی ہے، باپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ فصبر جمیل، میرا معاملہ صبر کرنا ہے، میں کیا بھی بولتا نہیں، اب ٹھیک ہے چھوڑو، اللہ تعالیٰ جو کرے گا بہتر کرے گا، مجھے امید ہے اللہ سب کو ایک ساتھ جمع کرے گا۔ لسان نبوت سے یہی بات نکلی، اللہ کو علم ہے، حکمت والا ہے بولے۔ بعد میں یعقوب علیہ السلام تنہائی میں جا کر دونوں بچوں کو، یوسف علیہ السلام، بنیامین، دونوں کو یاد کر کے الگ سے رونے لگے بیچارے، بڑھاپا تھا، بچوں کی جدائی۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے بینائی ختم ہو گئی، بصارت چلی گئی، آنکھوں سے بصارت ختم ہو گئی، آنکھوں سے پانی جاتے جاتے غم کا حال دیکھو، بہت برداشت کی، یہاں تک کہ بینائی خود ختم ہو گئی۔ بعد میں بولے میں آپ لوگوں سے شکایت نہیں کروں گا، میرا جو معاملہ اللہ سے ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کچھ بھی ہو میں دنیا والوں سے میں کیا کروں گا، دنیا والوں سے کیا لینا کیا دینا، جو ہو رہا ہے تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ مجھے آزما رہا ہے، رنج و غم کی شکایت بھی کروں گا تو کس سے کروں گا؟ اللہ سے، میری مصیبت کو دور کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ یہ ہے ایمان، نبیوں کا ایمان۔ گئے بیچارے بیٹھ کر افسوس کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا یہ بچے جو تھے، یہ اولاد، کیسی آزمائش دیکھو، باپ کو تانا دے رہے ہیں، بیچارے رو رہے ہیں، یہ اولاد تانا دے رہی ہے، کیا تمہیں کب دے گی؟ یوسف بھی، بنیامین، یوسف بنیامین بول بول کر رو رہے بیٹھے ہیں، بار بار تمہیں انہیں کو یاد کرتے کرتے کہیں ہلاک نہ ہو جائیں آپ۔ تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین، تانے دینے لگے۔ ایسی صورت میں آپ بولے مجھے تم لوگوں سے کیا لینا دینا بھائی، میں اللہ سے جو شکایت کر رہا ہوں، اللہ میرا مصیبت دور کرے گا۔ آخر کار غلہ پھر ختم ہو رہا ہے، تیسری بار آ رہے ہیں، بچوں کو دوبارہ بولے، بیٹوں سے بولے مجھے ایک امید ہے، آپ لوگ دوبارہ جاؤ، جا کر کے تلاش کرو، جا کر کے چپا چپا تلاش کرو، مل جائیں گے میرے بچے، اور ان کو بھی لے کر آؤ، ان کو بھی لے کر آؤ، یوسف کو بھی لاؤ، بنیامین کو بھی لاؤ، بول کر دوبارہ بھیج رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور جو ہے جا کر عزیز مصر کے پاس، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، یہی بھائی آ کر دوبارہ مل رہے ہیں غلے کے واسطے۔ الفاظ دیکھو قحط سالی کی وجہ سے، پیسے بھی نہیں ہے، سو پیسہ بھی پوچھا، بالکل جو ہے کچھ بچا کچا کچھ پیسے لے کر آئے ہیں، سستا جو کچھ بھی ہے غلہ جو ہے ہم لوگوں کو دے ڈالو، ہمارے پاس زیادہ پونجی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں۔ آ کر حضرت یعقوب کی اولاد دیکھو کیا الفاظ استعمال کر رہی ہے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاغفر لنا الکیل، اے عزیز مصر، ہم لوگوں کو، ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، فقر فاقہ آ گیا ہے، ہم لوگ ذرا پونجی تھوڑا بہت پیسے لائے ہیں، زیادہ بھی نہیں، وہ چلتا کہ نہیں کہ وہ بھی معلوم نہیں، لیکن آپ جو ہے غلہ دینے کا پورا پورا دو، بلکہ ساتھ میں بولے وتصدق علینا، ذرا احسان بھی کرو، صدقہ بھی کرو۔ نبی کی اولاد صدقہ مانگ رہی ہے آ کر، وتصدق علینا، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے بول کر بولے۔ حضرت یوسف سن لیے، اس کے اوپر مزید راز کو راز میں رکھنا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے اپنے بھائیوں کے سامنے حقیقت حال دوبارہ جو بیان کرنا شروع کرے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ تم نے تمہارے بھائی یوسف کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ذرا یاد ہے کہ آپ لوگوں کو؟
جبکہ تم لوگ نادان تھے، اب تم لوگ شرمندہ ہو کر آئے ہو۔ ایک دور تھا، ایک جوانی میں تم نے یوسف کو کنویں میں اٹھا کے پھینکا، ان کے بھائی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، ایک دور گزرا ہے، آپ کو یاد ہے کیا؟ تو فوراً یہ لوگ حیران پریشان ہو کے بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اچھا آپ یوسف ہیں کیا؟ پورا حیران پریشان، پورے بھائی ہمارا سگا بھائی آپ ہی یوسف ہیں کیا؟ تعجب کے ساتھ فوراً بولے۔ حضرت یوسف نے کہا ہاں بھائی میں ہی یوسف ہوں، میں ہی تمہارا بھائی ہوں، یہ بنیامین میرے بھائی ہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہوا، جو بندہ تقویٰ کی زندگی اپنائے، صبر کی زندگی اپنائے، اللہ اسے احسان کرنے والوں کا احسان ضائع نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد بھائیاں بولے اللہ تعالیٰ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز پر بخشا ہے، آپ جو ہے ہم سے انتقام لینے کے بجائے آپ جو ہے بغیر اس کے ہم لوگوں کو جو غلہ دیتے رہے، اپنے اوپر ہم کو ترجیح دیتے رہے، اگرچہ کہ ہم سے غلطیاں بہت کچھ ہوئی، پھر بھی آپ جو ہے قریش کر ہمیں تکلیف دینے کے بجائے آپ نے معافی کا معاملہ کیا، اخلاق کا اونچا مظاہرہ آپ نے کیا، اعلیٰ اخلاق کا ثبوت کیے بول کر بھائیاں اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں بھائی۔ فوراً یوسف علیہ السلام بولے وہ سب چھوڑ ڈالو، جو گزرا ہے پاسٹ از پاسٹ، لا تثریب علیکم اليوم، جو گزر گیا۔ اب جو ہے وہ سب بول کر میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، جو ہوا یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہوا، شیطان آپ کے دل میں ہمارے دل میں مختلف وسوسے سے ہم لوگوں کو بہکایا، پھسلایا، یہ سب چیزیں بہت کیا ہے، اس لیے جو ہے اللہ معاف کرے، سب سے زیادہ معاف کرنے والا تو وہ ہے۔ اب بولے باپ کی پوری حالت معلوم کر لیے بنیامین سے، کیا کیا حالت ہے، والد صاحب کیسے ہیں کیا ہیں، معلوم ہو گیا، بینائی چلے گئی ہے، ابا پریشانی میں، یہ حل نہیں۔ اب دیکھو وہ خمیس کا معاملہ، 3 بار وہ خمیس کا واقعہ پیش آ رہا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ خمیس کا واقعہ بھائیاں کیا کرے تھے، کنویں میں پھینک کر کے آپ کے خمیس میں جھوٹا خون لگا کر کے بھیڑیا کھا لیا بول کر بابا بلا کو دکھائے تھے۔ دوسرا خمیس کا واقعہ، عزیز مصر کی بیوی جو ہے آپ پر الزام اور تہمت لگائی تھی، یہی خمیس کے ذریعے سے معلوم ہوا آپ جو بری ہیں، عورت مکار ہے، اس لیے کہ خمیس پھٹی ہوئی کہاں سے، پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، سامنے پھٹ کر نہیں تھی۔ تیسرا واقعہ خمیس کا، اپنا ہی خمیس یوسف علیہ السلام نکال کے دیتے ہیں، یہ لے جاؤ ابا جان کے چہرے پر اوپر ڈال ڈالو، بینائی جو گئی ہے واپس آ جاتی، جاؤ بھیجے۔ اب یہ قافلہ یہاں سے نکلا بھی نہیں بھائی، مصر سے فلسطین میں بیٹھے ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ کیا علم نبوت دیکھو، کیا معجزہ دیکھو، یہاں سے نکلے، وہاں سے ابا جان بول رہے ہیں یعقوب علیہ السلام مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر آپ لوگ مجھے بیوقوف نہ سمجھو، مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا بچہ زندہ ہے۔ خمیس یہاں سے نکلی، وہاں بول رہے ہیں آپ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر آپ مجھے بیوقوف نہ سمجھو یہ حقیقت ہے بول کر بابا بول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچے بولے نہیں بابا، چونکہ تمہیں تم نہ احساس ہوتا ہے تو عمر ہوگی تم نہ، انک لفی ضلالک القدیم، بیکار باتیں کر لگ بیٹھے ہیں، مصر کہاں ہے، یہ فلسطین کہاں ہے، ایسا تانا دے کر بچے وہاں بھی ان کو خاموش کرانے کی کوشش کیے۔ آخر کار بچے خمیس لے کر آ گئے، لا کر کے باپ کے چہرے پر ڈالے، قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، آپ کی کھوئی ہوئی بصارت واپس لوٹ گئی، بینائی آ گئی، یہ بھی ایک زندہ معجزہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب بولے آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں تھا، میں بولتا تھا آپ لوگوں کو میں وہ جانتا ہوں جو آپ لوگ نہیں جانتے، اللہ مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں معلوم۔ بچوں کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، باپ سے معافی مانگے، بولا ابا جان ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں، آپ معاف نہیں کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، ہم لوگ معاف کرو بول کر ہاتھ پاؤں پکڑ لیے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا اچھا بھائی میں آپ لوگوں کے واسطے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، سوف استغفر لکم ربی میں مفسرین ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، ادھر معافی مانگے فوراً آپ جو معافی کے واسطے نہیں بیٹھے اللہ سے معافی مانگنے واسطے، سوفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں کا مطلب کیا، سحری کا وقت، رات کا آخری حصہ،
اس وقت جو ہے اللہ کی پاس مغفرت مانگنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس وقت کا انتظار کرے یعقوب علیہ السلام۔ گویا کہ مجھے پہلے بھی صبح کے سبق میں بتایا ہوں کہ تہجد کے وقت میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، یہی ہے وہ سوف استغفر لکم۔ الغرض آپ بچوں کو معاف کریں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ یوسف علیہ السلام بول کے بھیجے تھے آپ لوگ جاؤ، آپ لوگ پورے کے پوری فیملی جو ہے کنعان، مصر، فلسطین چھوڑ کر کے مصر کو آ جاؤ، ابا جان کو لے کر آؤ بول دیے تھے۔ الغرض پوری فیملی جو ہے نکلی یہاں سے، کہاں؟ مصر جانے کے واسطے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ الغرض مصر کے قریب ہوئے، ادھر یوسف علیہ السلام وہ زمانے کے حساب سے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ استقبال کے واسطے مصر سے باہر آ کر جہاں سے فلسطین کا راستہ آتا ہے کھڑے ہو کر سب کا استقبال کیے، فردن فردن خوشی سے مسافر ہے، معانق ہے، سب کچھ ہونے کے بعد لے کر اپنے محل میں آئے، سب کو ان کے درجے کے حساب سے بٹھائے اور اپنے والدین کو خاص اونچے مقام پر بٹھائے۔ پھر اس کے بعد اپنی جگہ میں جا کر یوسف علیہ السلام بیٹھے جو آپ کا خاص مقام تھا، کیونکہ اس وقت آپ جو ہے گویا کہ اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے تھے مصر کی بادشاہت پر۔ تب اس کے بعد جو ہے پورے لوگ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ جتنے بھائی تھے پورے بھائی ماں باپ سب جو ہے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ زمانے میں سجدہ تعظیم ہی جائز تھا، وہ زمانے میں تعظیماً سجدہ کرنا کسی کے لیے شروع میں جائز تھا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جائز تھا، وہ اللہ کے رسول کے دور میں حرام ہو گیا۔ وہ لوگ پورے کے پورے بچے ماں باپ سب جو ہے سجدہ ریز ہو رہے ہیں تعظیماً۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام بولے یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابا جان میں جو بچپن میں خواب دیکھا تھا نا، 11 ستارے سورج چاند سب سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ابھی آج دکھا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، خواب دیکھ کر فوراً تعبیر آ جانا ضروری نہیں۔ 30 سال لگے ہیں اس خواب اور اس خواب کی تعبیر پورا ہونے میں۔ تقریباً مفسرین لکھیں کتنے سال گزرے؟ 30 سال ہوئے پورے خواب کی تعبیر پورے ہونے میں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، دیکھو اللہ مجھے کیسے مراحل سے گزارا، آزمائشوں سے گزرا، میں قید خانے میں تھا، قید خانے سے باہر آیا، بادشاہ کے پاس تھا، پھر اس کے بعد اس سے پہلے عزیز مصر کے برغلانے میں وہاں بھی پھنسنے کے لیے موقع تھا، لیکن اللہ مجھے وہاں بھی بچا لیا۔ یہ سب مراحل بیان کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو ہے بڑا لطیف ہے، مہربان ہے، باریک بین ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کب کس کی خواب کی تعبیر پوری کرنا، کسے کس درجے میں رکھنا، کس کا مقام کب کیا ہے۔ باپ کو جو ہے مختلف آزمائش سے گزارا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو صبر کے اوپر صبر، کئی مراحل سے صبر کے مراحل سے گزارا۔ ایک فیملی کے لیے کتنی آزمائشیں آئی، ان تمام مراحل سے گزارنے کے بعد آج اللہ تعالی ہم کو خوشحال بنایا ہے۔ اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ یہیں رہنا ہے، ہم سب مل کر ایک ساتھ رہیں گے۔ اب تک جو شیطان جو ورغلایا تھا، آئندہ ہم جو ہے اپنے اللہ کے رب کی غلامی میں عبدیت کو ظاہر کرتے ہوئے اس کی بندگی میں رہیں گے۔ ایسا بول کر آخر میں یوسف علیہ السلام ایک دعا کر رہے ہیں، بڑی جامع دعا۔ اللہ سے بولے ربی قد آتیتنی من الملک، پروردگار تو مجھے مصر کی بادشاہت سے نوازا ہے، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم تو مجھے سکھایا ہے، فاطر السماوات والارض، آسمان زمین پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو ہی کارساز، کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، کوئی کارساز نہیں۔ توفنی مسلمہ، میری آخری خواہش یہی ہے تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، بادشاہت حکومت یہ سب کیا بھی نہ کو، مجھے وفات کے وقت میں کیا چاہیے؟ اسلام چاہیے۔ کیا دعا کرے، دیکھو سب کچھ مل گیا، مجھے جو ہے ان سب سے سکون نہیں ہے، مجھے اسلام کی موت دے دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں صالحین میں شمار فرما۔ یہ ہے بھائی ایک وقت کے بڑے نبی، سب کچھ مل گیا،
آزمائشوں کے دور کے بعد اعزازات پر سب کچھ گزرے، آخر اللہ سے یہی دعا کر رہے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ آخر میں قرآن یہ کہتا ہے، آپ لوگوں کو ایک اندازہ یہ ہونا چاہیے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیسے معلوم ہوا؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سوال حضرت یوسف کے واقعے کے بارے میں یہودیوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا آپ کو آزمانے کے لیے، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے، نہ اسکول کو گئے، نہ کالج تھا وہ زمانے میں، نہ کسی ٹیوشن سینٹر میں کبھی پڑھے، کیا بھی نہیں پڑھے۔ اتنا پورا واقعہ ایک ان پڑھ رسول کیسے بیان کر رہے ہیں؟ گویا کہ یہ اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، آپ کے رسول ہونے کی یہ دلیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے، یہ اس میں آپ کا کچھ کمال نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے۔ ایک ہی صورت کے اندر پورے واقعے کو اللہ نے بالکل موتیوں کی طرح ایک لڑی میں پرو کر پورے واقعے کو بیان فرمایا۔ یہاں اور ایک دوسری بات یاد رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس واقعے کے پیچھے بھی آپ کے لیے بھی تسلی کے سامان تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکے میں جس دور سے گزر رہے تھے، اس طرح کے پورے واقعات جو حضرت یوسف کے ساتھ پیش آئے تھے وہی واقعات آپ کے ساتھ بھی پیش آئے۔ یہ نوٹ کرنے کی چیز، ایک طرف بھائیوں نے آپ کے ساتھ حسد کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کے خاندان کے لوگ، قریش کے خاندان کے لوگ حسد کیے، گالیاں دیے، آپ کو مارنے کی کوشش کیے، یہودیوں نے اوپر سے پتھر گرا کے مارنے کی کوشش کی، گوشت میں زہر ملا کے دیے، آپ کے ساتھ بھی ہوا۔ جس طرح آپ کو کنویں میں ڈالے بھائی لوگ، اللہ کے رسول علیہ السلام کو آپ کے خاندان والے شعب ابی طالب میں لے جا کر گھاٹی میں کئی مہینے گزارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ، کھانے پینے کیا بھی نہیں تھا بھائی، پہاڑوں میں جنگلوں میں گزارے۔ پھر غار ثور میں اللہ کے رسول علیہ السلام 3 دن وہاں رہے مدینہ ہجرت کے موقع پر، وہ بھی ایک جو ہے کنویں سے کم نہیں تھا، وہ غار ثور، وہ بھی کیسا دور غار ثور کا۔ مکے میں آپ ہجرت کر کے نکل رہے مدینے کے واسطے، اعلان ہو گیا مکے میں، دیکھو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھی زندہ ملے یا مردہ ملے لے کر آؤ، جو لے کر آئے گا 100 اونٹ کا انعام ملے گا اسے، اعلان کر دے مکے والے۔ آپ کو تلاش کرتے ہوئے کئی لوگ نکلے تھے، یہ بھی تو ایک آزمائش تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو قدم قدم پر اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی، آپ کے ساتھ جو ہوا ہے یہ نیا نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے ساتھ دیکھو، سگے بھائیاں دیکھو، حسد کیسا کرے، قتل کرنے کی کوششیں کرے، صبر کیسا کرے یعقوب علیہ السلام، ذرا وہ بھی دیکھو، آپ بھی صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ کہیں عزیز مصر کی بیوی جو ہے آپ کو ورغلا رہی ہے تو مکے میں آپ کے ساتھ پیشکش ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قریش اگر بولے اے محمد اگر آپ چاہتے ہیں مکے کے خوبصورت ترین عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں بولو، ہم لا کے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو بولو، پوری دولت لا کر آپ کے پاس، مکے کی دولت لا کے آپ کے سامنے پھینک ڈالتے ہیں۔ سردار بننا چاہتے ہیں بولو، ہم آپ کو سردار بنا لاتے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایسی پیشکش آپ کے سامنے بھی آئے ہیں۔ جو آزمائش آپ کے ساتھ ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یہ بھی آزمائش آپ کے ساتھ بھی آئی۔ بھائیوں کا معاملہ، وقت کے ظالموں کا معاملہ، یہ سب کچھ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے تو وہاں بھی آزمائش، وہاں بھی لوگ جو ہے آپ کو ستائے۔ جتنے واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے صبر کے مرحلے کے لیے، تسلی کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب جو ہے اپنے غلطیوں کا اعتراف کرے تو آپ انتقام لینے کے بجائے آپ نے معاف کر دیا، وہی سیرت اللہ کے رسول دہرائے۔ مکہ فتح ہوا، مکے والے سارے کے سارے دشمناں جمع ہوئے، سب کے سب جانی دشمن بھی جمع ہوئے تھے۔ مکہ فتح جب ہوا سب سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ایسے ظالماں بھی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کا کلیجہ وہ نکال کر کچا چبائے تھے، وہ بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول کا کرے انتخاب نہیں لیا۔ صحابہ بولے واضح الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریز جنگ ہوگی، انتقام لیں گے۔ بعض صحابہ جوشیل انداز میں بول رہے تھے
اللہ کا رسول فرمایا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، میں وہی کہتا ہوں میرے بھائی یوسف نے جو کہا تھا، انتقام لینا کوئی فائدہ نہیں، معاف کرنے والا بڑا ہے، جاؤ میں سب کو آزاد کرتا ہوں، جسے تم لوگ تمہارے ماں نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے اس طرح تم بھی آزاد ہو، چلے جاؤ، کسی سے کوئی انتقام نہیں بھائی، چلے جاؤ معاف کر دیا میں۔ یہ ہے سیرت، سمجھ رہے ہیں بات؟ قرآن جو ہے اللہ کے رسول کو یہ واقعہ سنا کر تسلی دے رہا ہے، تب چل کر کے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں صبر کے ساتھ کام کرے گئے، ورنہ جو ہے مکے میں رہنا، ظالموں کے درمیان میں رہنا، کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ظالموں، یہ محمد جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں سنا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے، اس میں جو ہے حضرت یوسف کا پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یہ سب چیزیں قرآن کی، یہ سب عبرت کا سامان ہے، اسی لیے آخر میں قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے آخر میں لقد كان في يوسف واخوته کے علاوہ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، آخر میں کہتا ہے جتنے بھی ہم واقعات بیان کر رہے ہیں تمہارے ٹائم پاس کے واسطے نہیں، تمہاری زندگی میں عبرت کا سامان ہے، یہ سب چیزوں میں انتقام لینا چاہتے ہو فائدہ نہیں، معاف کر ڈالو، ظالم کے لیے خود بہت بڑی سزا ہے، معاف کرنے والا انتقام لینے والے سے بڑا ہے۔ لیکن اللہ کی قوت اور قدرت کو یاد رکھو، کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے حالات بدلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، مختلف حالات، کبھی خوشحالی، کبھی جو ہے فخر و فاقہ، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی جو ہے تنگی، کبھی جو ہے آزمائش، کبھی بھائیوں کی طرف سے آزمائش، وہی حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی، اور آپ کے ساتھ بھی کم کیا مصیبتیں گزرے مکے میں، یہاں تک کہ مدینہ آنے کے بعد بھی جو ہے دشمنہ کم کیا ستائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب ہمارے واسطے، ہمارے فیملی میں بھی، ہمارے اپنے بھائیوں کے درمیان بھی آزمائشیں ضرور آ سکتی ہیں، ہم سب کے لیے کیا ہے سبق، کیا ہے صبر سے بڑھ کر کوئی اہم سبق نہیں ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کرنا، آزمائشوں میں جم کے باقی رہنا، استقامت سے بڑھ کر کوئی بڑی دولت نہیں۔ استقامت، اللہ کے راستے میں جم کے رہنا، اللہ کے راستے میں مصیبتوں میں جم کے باقی رہنا، آزمائشوں میں کبھی قدم نہیں ڈگمگانا، معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا، جہاں تک ہو سکے انسان آپس میں ایک دوسرے کو، بھائی ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہی سب سے بڑا سبق ہے، خاص کر ان تمام واقعات کے پیچھے۔ الغرض اسی لیے میں آپ کو یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا، اس لیے قرآن اس واقعے کو احسن القصص کہتا ہے، بہترین قصہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے زندگی میں بھی یہ تمام چیزیں ہمیں یاد آئیں گی، اور ہم لوگ جو ہے قرآن کے اس واقعے کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قرآن کے اس یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو کچھ عبرتیں ہمیں ملی ہیں، اپنی عملی زندگی میں ہم لوگ اسے نافذ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، دیگر انبیاء کی طرح، صالحین کی طرح، صابرین کی طرح صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔